الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آتش بازی کی مذمت کا بیان کیا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آتش بازی ایک بڑا برا فعل ہے جو کہ نمرود کی ایجاد ہے۔ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں میں یہ کبھی رسم کفار سے میل جول کے سبب رائج ہو گئی ہے۔ آتش بازی ویسے تو پورے سال میں کبھی بھی کرنا ممنوع ہے، جیسا کہ شادی بیاہ اور دیگر مواقع پر یہ فعل کبھی کیا جاتا ہے، مگر شعبان کے مبارک مہینے اور شب برات کے مبارک دن یا رات میں یہ فعل اور زیادہ بڑھ کر برا ہو جاتا ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس عبادت کی رات میں بھی مسلمانوں کی مناسب تربیت نہ ہونے اور حکومت کی غفلت کے باعث عوام بالخصوص نوجوان طبقہ اسے تفریح کی راہ سمجھ کر آگ کے کھیل میں گزارتا ہے۔ ملک بھر میں اس رات کے اندر کروڑوں روپے نذر آتش کر دیے جاتے ہیں۔ ہر سال اخباری اطلاعات کے مطابق صرف شہر کراچی میں لاکھوں روپے سے زائد مالیت کے پٹاخے فروخت ہوتے ہیں۔ دوسری طرف غربت، بھوک، افلاس، بے روزگاری کے سبب لوگ مر رہے ہیں۔ اگر یہ پیسہ ان پر لگا دیا جاتا تو کتنوں کا بھلا ہو جاتا۔ ہندوؤں کے نقش قدم پر چل کر گنجان آبادیوں میں پٹاخوں کی خرید و فروخت اور ان کے ذریعے دھماکے کر کے شہریوں کی جان مال کو خطرے میں ڈالنے کا یہ سلسلہ بلا خوف و خطر گزشتہ 70 سالوں سے اس اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں جاری و ساری ہے۔ پٹاخے بنانے، فروخت کرنے اور چلانے کا ہر عمل خلاف اسلام، خلاف قانون اور انسانی جانوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے، اور بے شمار جانیں اس آگ کے شیطانی کھیل کے ہر سال نظر ہو جاتی ہیں۔ ان تمام مراحل میں پولیس بھی سرگرم عمل رہتی ہے، لیکن شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے نہیں، بلکہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کرنے کے لیے ہے، اور اس گرفتاری کا مقصد مجرموں کو سزا دینا یا دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنانا نہیں، بلکہ رشوت کے عوض انہیں چھوڑ دینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر پولیس اور انتظامیہ کے لوگ صحیح معنی میں عوام کے جان و مال کے محافظ ہوں تو پٹاخوں کا یہ کاروبار جو کہ سراسر شیطانی کاروبار ہے کبھی بھی فروغ نہ پا سکے۔ گلی محلوں میں پٹاخوں سے زوردار دھماکے کرنے والے نہ صرف عبادت کرنے والوں کو تکلیف دیتے ہیں، بلکہ رات بھر بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اور ان دھماکوں سے دل کے جو مریض ہیں ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ ہر سال شب برات کے موقع پر آتش بازی کے خلاف اخبارات اور رسائل میں بیانات، خبریں، مضامین، اداریے اور دیگر چیزوں سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، اور حکومت کی بھی توجہ دلائی جاتی ہے کہ حکومت اس جان و مال کو نقصان سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کسی کے کانوں پہ جوں نہیں ریگتی۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آگ کا یہ ابلیسی کھیل کم ہونے کے بجائے ہر سال بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور نئے نئے پٹاخے ایجاد ہو رہے ہیں۔ اپنی کمائی کو وہی لوگ آگ کی نظر کر سکتے ہیں جو کہ دین کا شعور نہیں رکھتے، یا جن کی کمائی کا بیشتر حصہ شاید حلال روزی پر مشتمل نہیں ہوتا۔ اس آگ کے کھیل کے ہر مرحلے میں شریک لوگ اور ان کی سرپرستی یا ان سے صرف نظر کرنے والے بلا شبہ شیطان کے بھائی قرار دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اسراف اور لوگوں کے لیے تکلیف دہ شیطانی عمل کے فروغ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آخر میں اس ویڈیو کے توسل سے میری ان والدین سے التجا ہے جو کہ اپنی اولاد کو آتش بازی کا سامان لا کر دیتے ہیں یا اس کے لیے رقم مہیا کرتے ہیں۔
خدارا اپنی اور اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اس برے فعل کو ترک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب اسلامی زندگی میں فرمایا، آتش بازی کا موجد نمرود ہے، اور آپ نے فرمایا آتش بازی خریدنا، بیچنا، چلوانا یا چلانا سب ناجائز اور حرام ہے، لہذا ماں باپ آتش بازی کے بارے میں ہرگز اپنی اولاد کی باتوں میں آ کر اپنی عاقبت خراب نہ کریں، اور حکام بالا سے بھی گزارش ہے کہ آتش بازی کی روک تھام کے لیے زبانی جمع خرچ کرنے کے بجائے سخت قوانین بنانے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کے لیے بھی عملی اقدام کریں، اور ملک و قوم کو اس شیطانی آگ کے کھیل سے محفوظ رکھنے کے لیے پٹاخے بنانے اور بیچنے والے لوگوں کو سخت ترین سزا دیں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مسلمان کو سال بھر بالخصوص شعبان یا شب برات میں آتش بازی سے محفوظ فرما کر اس مبارک مہینے اور اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، نوافل پڑھنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اور قبرستان جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔